الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوست اور عزیز ساتھیہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، مبارک مہینہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے، اور اس مہینے کا ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور آج یوم عاشورہ ہے. کچھ باتیں گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی اس مہینے کے تعلق سے کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا ہوا. اس مہینے کے اندر 2 عظیم بزرگوں کی شہادت ہوئی. ماہ محرم الحرام کے اندر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی، اور اسی طرح سے آج کے دن یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا. یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہیں، اور آج کے دن جن خرافات کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں، آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام سے ہم یہ سب کام کرتے ہیں، ان کی زندگی پڑھیے ذرا کہ کیا کہیں ان کی زندگی کے اندر یا آپ کے اہل بیت کی زندگی کے اندر یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر، تابعین طب تابعین کی زندگی کے اندر اس طرح کی خرافات جن کے اندر ہم مبتلا ہے کہیں ذکر ملتا ہے؟ اگر ملتا ہے تو مجھے بھی بتائیں، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. یہ سب خرافات ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر آپ غور کریں. اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان مہینوں میں سے جو 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ راضی ہو. چونکہ ان مہینوں کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے گی، معروف کام کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ثواب بڑھا کر دیں گے. اور حرمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان مہینوں کی اگر تعظیم و تکریم نہیں کی جائے گی، ان مہینوں کے اندر معصیت والے کام کیے جائیں گے، نافرمانی کے کام کیے جائیں گے، تو عذاب اور وبال بھی دگنا ہوگا، زیادہ ہوگا.
اسی وجہ سے یہ الفاظ فرمانے کے بعد اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ان کا خیال رکھنا اور اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرنا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تو جانتے تھے خالق و مالک ہے۔ یہ جو آج ہم اپنی جانوں کے اوپر، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ نے اس سے آگاہ کیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی نافرمانی کر کر، ان کے اندر نافرمانی کے اندر مبتلا ہو کر، معصیات کے اندر مبتلا ہو کر، خرافات اور رسومات میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرنا، اور ظلم کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی، شہادت کس حال میں ہوئی؟ ان کی نماز پڑھتے ہوئے آپ کی شہادت ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سجدے کے اندر تھے اس وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ کہ ظلم و جبر کے سامنے جمنا، مستقیم ہونا، استقامات سے کھڑے ہونا، اور بالکل کفر کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ کتنا ہی بڑا سامنے ظالم و جابر بادشاہ ہو، ان کے سامنے ڈٹ جانا، جم جانا، یہ درس دیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو یہ سبق، یہ اتباع ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے ذرا سی کوئی ایسی بات آ جائے، اسکولوں کے اندر ہی اگر ہمارے سامنے آ جائے، کسی ایسے اسکول کے اندر ہمارا بچہ بیٹھا ہے کہ وہاں بات آ جائے کہ وندے ماترم کہنا ہے، جے شری رام کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، سراخوں پر، ہمارا حال تو یہ استقامت نہیں ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہمیں یہ سبق نہیں دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جمنا ہے۔ کتنا ہی بڑا ظلم و جابر آپ کے سامنے ہو، جمنا ہے اپنے ایمان کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر۔ بنگلور کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ واقعہ بیان، وہ تقریباً یعنی 50 سے زیادہ اسکول اور کالج چلاتے ہیں، 50 سے زیادہ، ایک عالم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسکولوں کا فنکشن جو ہوتا ہے، ہمیں بھی اپنا فنکشن کرنا تھا، اور جس آڈیٹوریم کے اندر ہمیں وہ فنکشن کرنا تھا، وہاں پہلے سے ایک فنکشن چل رہا تھا، تو دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے ہم وہاں پہنچے، اور جس اسکول کا فنکشن تھا وہ بھی مسلمان اسکول تھا، کہ جیسے ہم وہاں اندر داخل ہوئے تو سب مسلمان بیٹھے، ٹوپی، داڑھی اور برقع، خواتین برقع نشین، اور برقع بھی اس طرح سے کہ ناخن تک نظر نہیں آ رہا ہے، دستانے وغیرہ، کہ ایسے سب بیٹھے ہوئے، ان کے بچوں کا وہاں فنکشن ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچے پوجا کر رہے ہیں، وہ تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ شہادت حسین، ہم ان کے نام پر جشن تو مناتے ہیں، لیکن وہ جو سبق ہمیں دیتے ہیں، اس شہادت سے جو سبق ملتا ہے، اس سبق سے ہمارا دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ شہادت حسین ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جمنا ہے، آپ کو استقامت سے جمنا ہے، رہنا ہے اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، سامنے چاہے کتنا بڑا ظالم و جابر بادشاہ ہو، کچھ بھی ہو، جمنا ہے آپ کو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، میرے گزشتہ جمعے کے اندر پوری تفصیل بیان کی کہ ان کی جو شہادت ہوئی، ان کی بھی فجر کی نماز کے اندر ان کو زخمی کیا گیا، اور جس وقت ان کو زخمی کیا گیا، صحابہ کرام ادھر ادھر نہیں بھاگے، نماز پوری کی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کرائی، اور صحابہ کا یہ بیان ہے کہ ہمیں صرف اتنا تو معلوم ہوا کہ عمر فاروق نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد آواز بدلی ہوئی نظر ہوئی، فاتحہ عبد الرحمن بن عوف پڑھ رہے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ یہ نماز کا حالت تھا ان کی۔ صفوں کے اندر صف بندی کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ وہ خبیث نکلنا چاہتا تھا، لیکن نکلنے کی اس کی ہمت نہیں ہو گئی، صف بندی اس طرح سے تھی، حتیٰ کہ 13 صحابہ کرام کو زخمی کیا۔ یہ حال تھا۔ عمر فاروق کی شہادت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟
नमाज किसी हालत में छोड़ भी नहीं है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, मायूसी का इजहार किया। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने जैसे ही होश आया वालिद साहब को, हज़रत उमर फारूक को, उनको तयम्मुम कराया कि 2 मरतबा तयम्मुम कराया, नमाज शुरू की, बेहोश हो गए। लेकिन जैसे ही वालिद साहब को होश आता, मैं वालिद साहब से कहता कि आपकी फजर की नमाज बाकी है, और फिक्र ये रहती थी कि कहीं फजर की नमाज बाकी ना रह जाए। ये हालत थी हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन की। और हमारी नमाजों का क्या हाल है भाई? क्या हाल है हमारी नमाजों का? कितने लोग हैं इस वक्त यहाँ के जो 5 वक्त नमाजों की गारंटी दे सकते हैं कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूं? अगर कुछ लोग हैं भी तो उनमें से कितने छट जाएंगे कि भाई पढ़ते तो हैं लेकिन फजर की नमाज छोड़ जाती है। और फजर की नमाज वो नमाज है कि अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती तो नहुसत पैदा होती है। आज लोग शिकायत करते हैं कि जी वो कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार ठप हो गया, ये हो गया। अरे भाई तुम नमाज तो पढ़ते ही, फजर की नमाज। जिस वक्त कारोबार, जिस वक्त अल्लाह ताला के फरिश्ते आकर के खड़े होते हैं और रिस्क तकसीम करते हैं, उस वक्त तुम सोए पड़े रहते हो। कहाँ से बरकत होगी तुम्हारे कारोबार के अंदर? कहाँ से मिलेगा तुम्हें रिस्क? और दूसरी बात, आप चले जाइए, हमारा कल्चर उन्होंने अपना लिया। रात को जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, पार्कों के अंदर एक्सरसाइज और इस तरह काम करते हैं, और हम रात को देर से सोते हैं और दिन में देर से उठते हैं। ये हमारा मिजाज बन चुका। कुरान कहता है वो जान लैल लिबासा वो जान नहार नहाशा, कि हमने रात को सोने के लिए, आराम के लिए बना, दिन को माश के लिए बना। हम रातों को जागते हैं और दिन के अंदर हम सोते हैं। जब कुरान के उलट चलेंगे, कैसे बरकतें हुई, कैसे कारोबार चलेगा? बज़ाहिर वो अमल कर रहे हैं तो उनको बज़ाहिर तरक्की मिल रही है, उनके कारोबार भी चल रहे हैं। क्यों? वो बज़ाहिर कल्चर जो हमारा था उन्होंने अपनाया उसको। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत आज यौम आशूरा, कितनी कितनी खुराफातों के अंदर हम मुब्तला हैं। और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर ढोल तमाशे हम कर रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं, बदकारी हम कर रहे हैं। कौन सा काम ऐसा है जो हम नहीं कर रहे हैं? और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर डर और खौफ हमारे दिलों के अंदर नहीं है। सारी रात चाहे सागन चौक हो, लाल को हो, कहीं भी हो, ढोल तमाशों के अंदर हम लगे हुए थे। किसके नाम पर? सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर। कहाँ चली गई हमारी गैरत, हमारी अक्ल, कि सैयदना हुसैन के नाम पर हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग उनको देख रहे हैं। जो कर रहे हैं वो भी नाजायज और हराम कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो भी नाजायज और हराम कर रहे हैं। क्यों? कुरान कहता है वला तहावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के जुल्म और उद्वान के ऊपर अगर ताउन करोगे, उनकी हौसला अफजाई करोगे, तो तुम भी बराबर के शरीक हो, बराबर के मुजरिम। तो ये हाल हमारा है, जिनका कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं है। ये ढोल तमाशे, लाठे डंडे, ये नाच गाने, कहीं से सबूत मिलता है? किसी साहबी ने किया है? सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी में मिलता है? अहले बैत की जिंदगी में मिलता है? तो हम क्यों कर रहे हैं? क्यों मुब्तला है उनके अंदर? अल्लाह का डर नहीं है, सिर्फ इस वजह से अल्लाह का खौफ नहीं है। शैतान के हाथों के अंदर आते हैं, शैतान के प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह जब पकड़ता है तो सेकंड नहीं लगाता, मिनट नहीं लगाता, एक झटके में साफ कर देता है अल्लाह ताला जब पकड़ता है। और जब तक खींच देता है तो खींच देता है। देखा नहीं आपने वेनेजुएला के अंदर, जो दक्षिण अफ्रीका का एक मुल्क है, 39 सेकंड के अंदर बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला ने। मालूम है आपको? जलजला आया, 39 सेकंड के अंदर 2 झटके लगे। एक झटका लगा, अभी समझ ही रहे थे कि लोग इधर उधर भाग रहे थे सड़कों पर। 29 सेकंड के बाद दूसरा झटका आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें, खुशनुमा दिखने वाली इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी हुई, हजारों की तादाद में लोग मर चुके हैं। खबरों के जरिए से मालूम हो रहा है कि ये तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है। यह है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, जिसका हमें डर नहीं, खौफ नहीं है कि 39 सेकंड के अंदर सारी इमारतों को बर्बाद कर दिया है। 39 सेकंड के अंदर लाखों की तादाद में लोगों को जमीन पर बिछा दिया है।
اور آج ہم دین کے نام پر، کون ہے ہم میں سے ایسا جو اپنے باپ دادا کے نام پر ٹھوڑ تماشا کرے، ناچ گانے کرے؟ کون ہے کوئی مجنون ایسا کہ اپنے باپ دادا کے نام پر جو مر چکے ہیں ان کے نام پر ڈھول بجائے، ناچ گانے کرے، شرابیں پیے؟ کون ہے ہم میں سے ایسا؟ اگر کوئی ایسا ہے تو بتائے۔ تو نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ کرتے ہوئے ہمیں غیرت نہیں آتی؟ کہاں ہے ہماری عقلیں؟ غیرت نہیں آتی، ہم یہ کام کرتے ہیں ان کے نام پر، اور یہ کہنے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ کیسے ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ کہاں ہے قرآن شریعت کے اندر یہ تیر بجانا، تماشے کرنا، ناچ گانے کرنا کون سی شریعت کے اندر ہے؟ تو بزرگ اور دوستو، بس خلاصہ یہی ہے کہ اربعۃ حرم، یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، اور آج کا دن بڑا متبرک دن ہے، عاشورہ کا دن، جن کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتا، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں اڑتے ہیں ان کے اوپر؟ جگہ جگہ سبیلیں لگ رہی ہیں شربت کی، کیوں؟ خدمت خلق اور دنوں میں نہیں یاد آتی آپ کو؟ آج کے دن ہی رہ گئی یہ سبیلیں لگا دی، اور وہ بھی چندہ اکٹھا کر کے بھائی 100 روپے دو دے، 500 روپے دو دے، چندہ پھر مانگ کر کے ہم وہ شربت پلایا جاتا ہے۔ کس کے نام پر؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ تو کہاں چلی گئی ہماری عقل؟ کہاں چلی گئی ہماری؟ ویسے ہی بس ہم عقل والے بنتے ہیں، دانش مند بنتے ہیں، ویسے عقل وقل ہے کچھ نہیں ہمارے اندر۔ ایسے موقع پر دین کے معاملے میں ہماری عقل معروف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دین کے نام پر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنے سے، کام ہرگز نہیں کرنے سے، اللہ کو جواب بھی دینا پڑے۔ کل کو یہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہو گئے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میرے نام پر آپ نے ڈھول کیوں بجایا؟ میرے نام پر تماشا کیوں کیا؟ میرے نام پر یہ خرافاتیں کیوں کی؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ میں رات لال کو عمر کا وہ تازے بنے وہ کھڑے ہوئے تو لوگ اس کے اوپر پرچے بنا کر کے رکھ رہے ہیں، دھاگے باندھ رہے ہیں، کیا یہ اپنے حاجے میں پیش کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھڑا کیا، وہی لہروں کی طرح پرچیاں بنا کر کے اس کو رکھ رہے ہیں۔ کہاں ہے عقل؟ ایسے لوگوں کی عقل کے اوپر ہنسا ہی جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا رویا جا سکتا ہے، دونوں میں سے ایک کام کیا جا سکتا ہے۔ بھائی اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنا کر کھڑا کیا، اور اس کے سامنے مراد